ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار ہے۔ ایک جگہ اپنے نبی کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ تہتدوا، اے دنیا کے لوگوں اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے، اس کے نقش قدم پہ چلو گے، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، صراط مستقیم مل جائے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نمازوں کے اندر، اور ہر بندہ پانچوں نمازوں میں، اپنی نفل کی نمازوں میں، سنتوں کی نمازوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کے اوپر جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، وہ راستہ جس کے اوپر تیرا انعام ہے، اے اللہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر تیرا انعام ہے، وہ راستہ کون سا ہے جس پر تیرا انعام ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ گویا اس سورہ فاتحہ میں تم اللہ سے دعا کرتے ہو اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے جس کے اوپر تیرا انعام ہے، تیری بخشش ہے، تیری نوازش ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمتیں ہیں، تیری برکتیں ہیں، تیری قربت کی طرف جانے کی راہیں ہیں۔ وہ انعام کیا ہوا راستہ کون سا ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ اپنی منمانی بھی چلتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی منمانی تعویلات بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر پنچ کرتے ہیں کہ وہ راستہ فلانے کا راستہ ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے اولیاء، اپنے بنائے ہوئے صالحین، اپنے دیے گئے ناموں کو اللہ ان کو پیش کرتے ہیں، یہ فلانے کا راستہ ہے، یہ فلانے کا راستہ ہے، یہ فلانے کا راستہ ہے، یہ غوث پاک کا راستہ ہے، یہ خواجہ غریب النواز کا راستہ ہے، یہ فلاں کا راستہ ہے۔ تو خواجہ غریب النواز کا راستہ انعام والا راستہ ہے، غوث اعظم کا راستہ انعام والا راستہ ہے، تو تم بھی ان کے راہوں پہ چلو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ غوث پاک کا راستہ بھی کیا ہے؟ اگر ہم مان لیں تو اولاً غوث پاک کہنا بھی یہ جرم ہے، کیونکہ پاک صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ سبحان وہی ہے جو پاک ہے، پاک وہی اللہ کی ذات ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اگر تم نے کسی کو دوسرے کو پاک کہا تو یہ اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک بنانا ہوا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں اس پاک کا مطلب وہ پاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، پاک تو تم اپنے آپ کو بھی کہتے ہو کہ ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو ان سے کہو یہ پاکی مراد ہے۔ اگر یہ پاکی مراد ہے پیشاب سے پاکی حاصل کرنا، استنجا سے پیخانے سے پاکی حاصل کرنا، غلاظت سے پاکی حاصل کرنا، تو سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کبھی ناپاک نہیں ہوئے تھے، کبھی پیشاب نہیں کیا تھا، کبھی انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی تھی، کبھی وہ نجس نہیں ہوئے تھے؟ استغفر اللہ، ایسی باتیں تو نہیں کہہ سکتے یہ۔ تو یہ پاکی مراد نہیں ہے جو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ غوث پاک وہ پاک جو بے عیب ہے، وہ ذات تو صرف اللہ عز و جل کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پاک ہو سکتا؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لو۔ تو میرے عزیزو کہتے تو ہیں کہ غوث پاک کا راستہ ہے، بزرگوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، قطب کا راستہ ہے، ابدال کا راستہ ہے، اوتاد کا راستہ ہے، نجبا کا راستہ۔ اب یہ نجبا، یہ اوتاد، یہ قطب، یہ اقطاب، ان کی تشریح کیا بتائی جاتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، جن کے عرس ہوتے ہیں، جن کے میلے ہوتے ہیں، جن کے جھمیلے ہوتے ہیں، جن پر قوالیاں ناچی جاتی ہیں، جس پر جو ناچ اور گانے ہوتے ہیں، جن کے سامنے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، جن کے بندیاں چڑھائی جاتی ہیں، جلیبیاں چڑھائی جاتی ہیں، خوشبوئیں اڑائی جاتی ہیں، پھول اور چادر چڑھائی جاتی ہیں، جن کے سال ہر سال جا کے وہاں در در پہ سجدے کیے جاتے ہیں، بھیک مانگے جاتے ہیں، یہی اولیاء ہیں۔ اب تم ان کو مانو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یہی سب کرو گے تو تم صراط مستقیم پہ ہو۔ استغفر اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہیں۔ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے نام ہیں، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے جو نام دیے ہیں وہ نام ہیں۔ ارے ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ ولی کہہ دے، صالح وہ ہوتا ہے جسے اللہ صالح بنا دے، اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں۔ کون اولیاء ہو سکتا ہے، کون ولی ہو سکتا ہے، کون نیک ہو سکتا ہے، کون متقی ہو سکتا ہے، کون پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ ان خوبیوں کا مالک کون ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے درد کا ہر علاج قرآن میں موجود ہے، تمہارے زخموں کا ہر علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ تمام شکوک اور شبہات، قیامت تک آنے والے جتنے شکوک اور شبہات ہیں، اللہ عز و جل کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور سب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن گر نبینت بروز شپرے چشم آفتاب راچ گناہ، اگر سورج کے ٹکیے کو چمگادڑ کی آنکھ نہ دیکھ سکے تو پھر سورج کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، چمگادڑ کی غلطی ہوتی ہے۔ چمگادڑ خود ہی کوڑا ہے، چمگادڑ خود ہی نابینا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، چمگادڑ کہہ رہا ہے نہیں چمک رہا ہے، اندھیرا ہے، کیونکہ سورج اسے نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کے اندر موجود ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ہم فقیروں کے پاس آؤ، ہم تمہیں سمجھا دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر کن کن باتوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو، احادیث پڑھنے والوں سے پوچھو، مجھ جیسے طالب علموں سے پوچھو، انشاءاللہ تعالی ہر بات سمجھا دیں گے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ صراط مستقیم بتلایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پر سب چلنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ وہ انعام کیا ہوا راستہ کون سا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر جواب دیتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فاولئک، یہ تمام کے تمام جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، فاولئک مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ انعام کن کن کے اوپر ہوا ہے اللہ خود ہی بتلا رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 کیٹیگری ہے، یہ 4 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو غور سے سنو، تعصب کے پردوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹا لو۔ تعصب رکھو گے، حقد رکھو گے، بغض رکھو گے، کینے رکھو گے، یاد رکھو مر جاؤ گے گھٹ گھٹ کر کے، کبھی راہ ہدایت پا سکتے، کبھی راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ آؤ ہم تو اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ یارو جاؤ سب کی سنو، لیکن مانو اللہ کی، مانو رسول اللہ کی، بس اس کے علاوہ اور کسی کی مت مانو۔ سنو سب کی، کرو اس کی جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، یا جس نے تمہیں اس پیدا کرنے والے سے متعارف کروایا ہے، اور وہ ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اللہ رسول کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کوفہ بصرہ کی طرف نہیں بلاتے، ہم بریلی دیوبند کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہیں، ہم بصرہ عراق کی طرف کسی کو نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف، یا بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ اس کے علاوہ ہم نے نہ کوئی بستی بنائی، نہ ہی ہمارا کوئی امام ہے، نہ ہمارا کوئی مرشد ہے، نہ ہمارا کوئی پیر ہے، ہمارا ایک باپ ہے، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہمارا ایک ہی قبلہ ہے، ہمارا ایک ہی کعبہ ہے، ہمارا ایک ہی قرآن ہے، ہمارا ایک ہی حدیث ہے، ہمارا ایک ہی امام ہے، ہمارا ایک ہی حدیث ہماری ہے، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جس طرح اپنے باپ کو پہچان کر دوسرے باپ کی طرف دوسرے کو باپ نہیں بنایا، اسی طرح دنیا کے اندر جس طرح ہم نے ایک باپ کو مانا، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ایک امام کو مانا ہے، اور وہ امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں، جب تم دنیا میں 2 باپ کے اوپر ناخوش ہو جاتے ہو، 2 باپ بنانے کو حرام سمجھتے ہو، تو ذرا ایک نبی کی امامت کو تسلیم کرنے میں کیا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں کہاں تم نے نبی کے بعد دوسرے پیر بنا لیے، نبی کے بعد دوسرے امام بنا لیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے، یہ جن کو آپ نے اپنے تئیں بنایا ہے انہوں نے حکم دیا ہے، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات کہیں نہ جائے، میں اس انعام کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس انعام کے راستے کو پھیر کر لوگ نہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. اللہ نے فرمایا کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کو ایذا پہنچائے گا، رسول کی شان میں توہین کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور غیر مومن اور مومنوں کے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ